تو ایسے حکمرانوں کو جو جعلی بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، تو ان کو قوم پر مسلط ہونے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عوام اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ حکومت نے 4 ماہ میں 8ویں بار پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی ہیں۔ 15 جون کے بعد اب تک پیٹرولیم مصنوعات 30 روپے سے 30 روپے 70 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔ اب 30 روپے یکدم ایک دن کے اندر بڑھا دینا، یہ قوم کے ساتھ ظلم کے علاوہ اس کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحت IMF کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم اس وقت 22 سے 25 کروڑ کی ایک بہت قوم ہے، ایک پاکستانی قوم جو ہے وہ غلامان، تو پھر آخر عوام میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام کو اپیل کی ہے۔ حکومت نے ملک کو IMF کے لیے جیسے چراغ بنا دیا ہے، بہت تر لقمہ ہے، چبا کر نکل جائے۔ PDM پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ سلیکٹڈ اور نااہل اور ناکام حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور یہ ایک کرپٹ ترین حکومت ہے۔ عوام یہ ضرور سوال کرے گی کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ سوال تو آتا ہے، سلیکٹڈ پر بھی آتا ہے، سلیکٹر پر بھی آتا ہے، اور حکومت 22 کروڑ عوام کی نہیں IMF کی لگتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے تمام بنیادی اشیاء ضروریات زندگی اور اشیاء خوردنوش کو 100% مہنگا کر دیا ہے، بلکہ ادویات تو 400% تک مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ وہ اعلان تھا جس کے لیے ہم کو تکلیف دی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ویسے بھی حکومت کا چل چلاؤ لگ یہ رہا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اداروں سے بھی متصادم ہیں اور چل چلاؤ لگ رہا ہے، تو کیا یہ چند دن کی حکومت رہے گی؟ چند دن کے لیے بھی آپ لوگ پارلیمنٹ سے مستعفی رکھتے ہیں سر؟ آپ کے شکر بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کل PDM کا اجلاس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر زیر بحث آئیں گی۔ آج صرف ایک ایجنڈے پر ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کا شکر گزار ہیں۔ یہ بتائیے گا سر، یہ متحدہ اپوزیشن کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے اور باقی جو جماعتیں نکل گئی تھیں یا اور مزید جماعتیں ہیں اس طرف بھی کل توجہ دی جائے گی؟ دعوت ہے خیر میں یہ تو ہم نے عوام کو دعوت دی ہے اور سب لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی پابندی کسی یہ بتائیے گا کہ جب PDM بنی تھی تب بھی عوام آپ کے ساتھ تھی اور آپ اس معاملے پہ تحریک کو خود پیچھے لے آئے، اب آپ کو کیوں آپ توقع کر رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے؟ مہنگائی کا سارا صورتحال آپ کے سامنے، آپ قیادت کریں، عوام تو آپ کے ساتھ ہوگی، کیا آپ کو ڈر ہے کسی چیز کا کہ کوئی رکاوٹ نہ بن جائے؟ نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا۔ کچھ معروضی وجوہات ایسی آئی ہیں جس سے کہ ایک تاثر لیا گیا ہے کہ جیسے ہم نے تحریک پیچھے آئی ہے، وہ جو معروضی وجوہات ہوتی ہیں جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو لوگ پھر ان معروضی وجوہات کی طرف نہیں دیکھتے، آپ کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہیں، جو ایک حقیقت بھی ہے لیکن معروضی حالات سے تعلق۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے درمیان بھی کوئی رفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ شاید ان کے گھر کا معاملہ ہو اور پھر اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر جادو بیچ میں آتا ہے تو فرعون کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے بیچ میں جب مقابلہ ہوا تو ڈنڈا ہی جیتا ہے نا۔ اعزاز سید صاحب، آپ نے ایک ٹرم متعارف کروائی تھی، آپ نے بڑے لطیفے سنائے تھے، نکا اور نکے کا ابا۔
ابھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح نکاح غلط ہے اور نکاح کعبہ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں کون ٹھیک ہے؟ نکاح بھی ٹھیک ہے اور نکاح کعبہ بھی ٹھیک ہے، یا نکاح کعبہ اور نکاح دونوں غلط؟ مطلب یہ ہے جی کہ مطلب یہ کہ محبوب میرے قدموں میں. حافظ حمداللہ صاحب نے بہت اچھا جملہ دیا ہے کہ تعویذ جاری نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی. رابطے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی جو گروپ ہے وہ آپ کے مخالف سمجھے جا رہے ہیں. ان کا انٹرنل میں نے آج سب سے پہلے جو رابطہ کیا ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب سے کیا ہے اور ان کے ساتھ ٹیلی فون پر یہ تجویز میں نے دی، انہوں نے قبول کی ہے. اس کے بعد میں نے پی ڈی ایم کے تمام اکابرین سے فون پر براہ راست رابطے کیے ہیں. اختر جان مینگل صاحب سے میرا رابطہ ہوا، وہ دبئی میں تھے. محمود خان اچغزی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. مولانا اویس نورانی صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب تشریف فرما ہیں. تمام جماعتوں کے آفتاب شیخ پو خان صاحب ہمارے سینئر نائب صدر ہیں، ان سے میں نے فون پر بات کی. یہ تمام حضرات آن بورڈ ہیں اور اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک بات گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ صحافی حضرات بھی اس ملک کا حصہ ہیں، اس قوم کا حصہ ہیں. جہاں ایک رخ پر ایک اتحاد چل پڑتا ہے، اس پہ بار بار ایک ایسا سوال جو اس وقت کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتا، وہ سوال بار بار زندہ کر کے آپ ایک قومی تقسیم کا تصور کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے جلسے میں قومی تقسیم نہیں دیکھی. ہمارے پاس تو کراچی میں جلسے کیے ہیں، اس پہ کوئی ہمیں کمی نظر نہیں آئی. ہم نے سوات میں جلسہ کیا ہے، ہمیں اس سے زیادہ اضافے کے ساتھ لوگ نظر آئے ہیں. ہم نے کل فیصل آباد میں جلسہ کیا ہے، بھرپور تاریخی جلسہ تھا. تو ہمیں تو پبلک کی شراکت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا ہے. تنظیمی معاملات ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ ایکشن لیے جاتے ہیں، ان الیکشنوں کو برا منایا گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت پوری قوم کو ایک صف میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا تو ہماری طرف سے بھی ایک باعزت اور باوقار جواب دیا جائے. صاحب یہ فرمائیں کہ آپ لوگ بنیادی طور پر تحریک عدم اعتماد کے خلاف رہے ہیں، تو اب ان حالات میں جب جی ایچ کیو کے ساتھ بھی تعلقات بگڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے، تو اگر اتحادی یا ان کی جماعت کے لوگ جو ناراض ہیں، تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے ذریعے لاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ اس کے ابھی فی الحال یہ قبل از وقت سوال ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ خاص کر کے ابھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس میں جو اگلا جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گی، تمام جماعتوں کا کیا طریقہ کار اپنائیں گے کہ احتجاج کی حکومت میں پریشر پڑے؟ ظاہر ہے جی کہ تو 2+2=4 کی طرح پبلک جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی، سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہوں گی، پی ڈی ایم ان کی قیادت کرے گی، اور پی ڈی ایم کی آپس کی جماعتیں بھی آج کے فوراً بعد اس اعلان کے بعد وہ آپس میں وہ رابطہ کریں گے. نہیں جی، آپ کی چانس ہے. اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو پی ڈی ایم کا کیا موقف ہوگا اگر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ابھی تو کوشش تو جاری ہے، لیکن اب کیا نتیجہ نکلتا ہے اس پر میں فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. ٹینیور پورا کرے گی یا ٹینیور کا تو پورا کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب انشاءاللہ مولانا صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر سول بالادستی کی دعوت، وزیر اعظم نہیں ہیں آپ نے اس کو وزیر اعظم کہا، میں احتجاج کرتا ہوں اس کے اوپر. کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. مولانا صاحب انہیں جلسوں ہم کوئی کچے کھیل نہیں کھیل رہے جی. اس تحریک کو انہیں جلسوں تک محدود رکھا جائے گا کہ اگلے مرحلے میں بھی؟ میں نے اعلان کیا ہے اس کو تو سنا آپ نے نا. ابھی جو اعلان کیا ہے اس کے بعد بھی اس سوال کا کوئی جائز نہیں. بہت شکریہ آپ کا جی، مہربانی. میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا.